اور میرا ایگزام تھا اور اتفاق سے ایگزام کا وقت بھی وہی تھا جو جمعے کی نماز کا وقت اور مجھے مسجد سے کال آتی ہے کہ بردر یہاں کوئی نہیں ہے، آپ کو لازمی آنا ہے جمعے پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا بھائی اخوان میرا ایگزام ہے، پلیز کسی اور سے کہہ دو، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں سوال کو دوبارہ پڑھ سکوں۔ چوتھا جواب سی، اور اب بس 1 منٹ بچا تھا۔ يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك۔ ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کا دن ہم مسلمانوں کے لیے سب سے افضل دن ہوتا ہے۔ اس دن ہم خاص جمعے کی نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ جمعے کا دن برکتوں سے بھرا دن ہوتا ہے۔ جمعے کی نماز کے وقت معمولاتی زندگی روک دیے جاتے ہیں تاکہ جمعے کی نماز ادا کی جا سکے۔ انگلش ٹو اردو اسلامک لیکچرز میں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے شیخ یحییٰ ابراہیم کی الجھن کا قصہ، جمعے کی نماز یا یونیورسٹی کا امتحان۔ میں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کا اسٹوڈنٹ تھا اور 2nd ایئر میں تھا۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں، میں کل آپ کو بتا بھی رہا تھا کہ میں جیولوجی اینڈ کیمسٹری پڑھ رہا تھا اور پھر مجھے فورنسک سائنس کے سبجیکٹ میں دلچسپی ہونے لگی، CSI وغیرہ کی طرح۔ تو میں نے سوچا کہ میں فورنسک سائنس کا مائنر لے لیتا ہوں اس سیمسٹر میں، اور شروع میں آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ 2 سال شروع کے یہ سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے اس کلاس سے ہٹا دیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ سبجیکٹ آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ایک خاص کرائٹیریا چاہیے ہوتا ہے۔ وہ صحیح بھی تھے کیونکہ مجھے خون نہیں پسند۔ تو ہوتا یوں ہے کہ میرے فورنسک سائنس کے پیپر کا دن آتا ہے اور کورس کوڈ ہے فورنسک 239، اور ہمارا سبجیکٹ کے جس موڈیول کا ایگزام تھا وہ تھا فورنسک سائیکالوجی۔ اور میرا ایگزام تھا اور اتفاق سے ایگزام کا وقت بھی وہی تھا جو جمعے کی نماز کا وقت تھا، اور اتفاق سے میں اس مسجد جہاں جمعے کی نماز ہونی تھی وہاں کا امام تھا، جو کہ یونیورسٹی سے کافی دور تھی۔ 20 منٹ کی ڈرائیو تو تھی اگر میں بہت تیزی سے گاڑی چلاتا تب۔ اور مجھے مسجد سے کال آتی ہے کہ بردر یہاں کوئی نہیں ہے، آپ کو لازمی آنا ہے جمعے پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا بھائی اخوان میرا ایگزام ہے، پلیز کسی اور سے کہہ دو، لیکن ارینج نہیں ہوا۔ میں نے کہا اچھا میں اپنے پروفیسر سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ میں نے کال کی کہ پروفیسر کیا میں آپ سے آفس میں آ کے مل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں آ جائیں مسٹر ابراہیم۔ تو میں گیا اور میں نے کہا سر ایکچولی ایگزام 1 بجے شروع ہوگا اور 1 بجے ہی ہماری جمعے کی نماز ہے، اور کیونکہ میں نماز لیڈ کر رہا ہوں مسساگو میں جو کہ یہاں سے تھوڑا دور ہے، تو یہاں ایگزام کے لیے پہنچنے میں مجھے کم از کم 25 سے 30 منٹ لگ جائیں گے۔ 50 منٹ کا پیپر ہے 1 بجے سے 1:50 تک، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے صرف 20 منٹ ملیں گے پیپر کرنے کو۔ تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں 12 بجے ایگزام شروع کر دوں، اور جب تک میں ایگزام ختم کروں گا دوسرے اسٹوڈنٹس آنا شروع ہوں گے اور میں فوراً سے مسجد کے لیے نکل جاؤں گا؟ تو پروفیسر نے کہا مسٹر ابراہیم ہم یہاں پہ آپ کی پرابلم سالو کرنے نہیں بیٹھے ہیں، یا تو آپ ٹائم پہ آئیں پیپر دینے یا نہ آئیں، جو ٹائم ڈیسائیڈ ہوا ہے وہی ایگزام کا ٹائم ہے، ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی لینینسی نہیں۔ اور میں نے کہا ٹھیک ہے شکریہ، اور میں نے سوچا کوئی بات نہیں میں جمعے کی نماز کے لیے جاؤں گا۔ تو پھر نماز ختم کرتے ہی میں نے جلدی سب کو سلام کیا اور میں بھاگا، لوگوں کو دھکا مارتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا، اڑتا ہوا گیا اور آخرکار یونیورسٹی پہنچ گیا۔ گاڑی بہت غلط پارک کی، میں نے سوچا اگر ٹکٹ لگتا ہے کوئی بات نہیں، پھینک دو میری گاڑی کو، اور میں بھاگا اور ایگزام روم میں پہنچا۔ تقریباً اس وقت 1:40 بج رہے تھے، مطلب میرے پاس صرف 10 منٹ بچے تھے، اور میرا جو پروفیسر تھا وہ مسکرا رہا تھا مجھے کوشچن پیپر دیتے ہوئے۔ آپ سمجھتے ہیں نا ایسی اسمائل کو؟ میں نے کہا شکریہ سر، اور میں بیٹھا۔ اچھا جو پیپر تھا وہ ملٹیپل چوائس کا تھا کہ 4 آپشنز دیے جاتے ہیں، آپ صحیح آپشن کو ٹک کرتے ہیں، پھر وہ کمپیوٹر میں اسکین ہوتا ہے، اس طرح کا چیز تھی۔ میں نے پیپر دیکھا، یہ سائیکالوجی اینڈ سائیکیاٹرک کمپوننٹ کا پیپر تھا۔ میں نے پڑھا، پہلے سوال کا جواب سی، زبردست۔ دوسرا جواب سی، میں نے کہا واو۔ تیسرا جواب سی۔ میں نے سوچا کچھ تو غلط ہے،
لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں سوال کو دوبارہ پڑھ سکوں. چوتھا جواب سی، اور اب بس 1 منٹ بچا تھا. 5واں جواب سی، اور اب بس 30 سیکنڈ بچے تھے. میں نے سب جواب سی 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 لکھ دیے. 80 سوال اور میں نے سب کا جواب لکھ دیا سی. پھر ایگزام ختم ہونے کے بعد ہم ریزلٹس کے لیے چھٹیوں سے واپس آئے اور میرا پروفیسر آگ بگولا ہوا تھا. وہ ڈائناسور کی طرح لگ رہا تھا، جیسے مجھے زندہ کھا جائے گا. اور میں سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوا. اور پھر پروفیسر بولنا شروع کرتے ہیں کہ یہ آپ کی نفسیات کو چیک کرنے کے لیے ایگزام ترتیب دیا گیا تھا، اور اس وجہ سے اس سال ہم نے ایک نئی چیز کی تھی کہ ہم نے ہر سوال کا جواب سی رکھا تھا. کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو خود پہ شک کیے بغیر جواب دے؟ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 80 سوال کا جواب صرف آپشن سی دیں. کیونکہ میں نے کبھی سوال پڑھے ہی نہیں تھے تو میں بس سی 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 لکھتا گیا. اور میں نے کہا واللہ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی، رائٹ، 100%. اور جب میرا پروفیسر نے مجھے رزلٹ دیا اور اس پہ میرا اسکور لکھا تھا پورے 100 مارکس، اور پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ اب ہم ایسا دوبارہ کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم سمجھ نہیں پاتے اور گڑبڑ ہو جاتی ہے. میں نے کہا جی نہیں، یہ اللہ تھا میرے بھائی. آپ کو پتہ ہے جب میں یہ واقعہ سناتا ہوں میں بالکل دل سے کہہ رہا ہوں، بالکل دل سے، پوری ایمانداری کے ساتھ، کہ جب بھی آپ اللہ کو چوز کریں گے کسی بھی چیز کے مقابلے میں، تو جیسے میرے ایوریج ریزلٹس آتے تھے B+ یا B، لیکن اس رزلٹ نے تو میری پرسنٹیج یوں اٹھا دی. تو دیکھیں کہ اللہ کی کیا قدرت ہے. کبھی جمعے کی نماز نہیں چھوڑیں، ہر نماز ادا کریں. شکریہ. مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آج سے ہم تیار کرتے ہیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ جمعے کی نماز باجماعت ادا کریں. اسپیشلی یہ حکم تو مردوں کے لیے ہے، لیکن ہم خواتین بھی گھر میں کوئی بھی نماز نہ چھوڑیں، نہ فجر کی، نہ ظہر کی، نہ مغرب کی، کسی بھی دن نہیں. لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ تھا، مجھے بہت اچھا لگا، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کا ایک واقعہ تھا. کیا جب آپ اللہ تعالیٰ کو منتخب کرتے ہیں تو پھر باقی ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں، اور چیزیں خود بخود چل کے آپ کے پاس آتی ہیں اور بہتر طریقے میں آتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اینڈ تھینک یو.